کچھ سلبی ہے، یعنی جو صفات ہم اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں اور کچھ صفات کی نفی اللہ سے کرتے ہیں۔ جو اللہ کی شان کے مستحق جو مطابق اور لائق صفات ہے اس کو ہم ثابت کرتے ہیں، اور جو اللہ کی شان کے ساتھ مناسب نہیں ہے اس کی ہم نفی کرتے ہیں۔ ففی البخاری فی قصة خبیب من قوله رضی اللہ عنہ وذلك فی ذات الالہ، خبیب رضی اللہ عنہ کی کہانی میں ہے کہ وذلك فی ذات الالہ، یا اگر لوگ مجھے شہید کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذات کی وجہ سے، کیونکہ میں اللہ کے راستے میں نکلا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے لیے لڑ رہا ہوں، اللہ کی دین کے اوپر تمسک کر رہا ہوں، تو لوگ اس لیے مجھے شہید کرتے ہیں، اگر میں ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جاؤ۔ وذلك فی ذات الالہ ففی البخاری فی قصة خبیب، خبیب کی کہانی لمبی ہے، تو ان کو جب مشرکین نے شہید کر دیا تو شہادت سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے قتل کیا جائے تو جس طریقے سے بھی مجھے قتل کیا جائے مجھے قبول ہے۔ وصفات تو ہو الحیات، ابھی اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات امام سیوطی ذکر کرے گا۔ سب سے پہلے صفت اللہ کی حیات ہے، زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں مخلوق بھی ان کے ساتھ شریک ہے، کیونکہ جو زندگی کی صفات ہے وہ مخلوق کے لیے بھی ثابت ہے، یعنی انسان بھی حی ہے اور اللہ بھی حی ہے، لیکن فرق ہے اللہ تعالیٰ کی صفات اور ہماری صفات کے درمیان، کیونکہ صفات میں تو خالق اور مخلوق مشترک ہے دونوں، لیکن کیفیات میں فرق ہے۔ اللہ کی حیات دائمی ہے اور ہمارے حیات دائمی نہیں ہے۔ وصفاتہ الحیات، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت زندگی کی ہے، وہی صفت تقتضی صحت العلم لموصوفها، اور یہ ایک ایسی صفت ہے جو صحت العلم لموصوفها کی تقاضا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ التزام کے ذریعے اور صفات کے اوپر بھی دلالت کرتی ہے۔ امام سیوطی کا یہ مقصد ہے کہ اللہ کی جو بعض صفات ہے، مثلا اگر آپ اللہ کی صفت ثابت کرے کوئی بھی صفت تو اس سے دوسری صفت بھی لازم آتی ہے، اللہ کے لیے زندگی ثابت کرے اور یا علم ثابت کرے تو علم سے زندگی لازم آتا ہے، وہی صفت تقتضی صحت العلم لموصوفها، والإرادة وهي صفة تخصص أحد طرفي شيء من الفعل والترك بالوقوع، اور ایک اور صفت وہ اللہ کی ارادہ ہے، مشیت بھی رب کی صفات میں سے ہے۔ ارادے سے کرتے ہیں تو ارادہ بھی اللہ کی صفات میں سے ہے، وہی صفت تخصص احد طرفی شیء من الفعل والترک بالوقوع، اور اس صفت سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز کے دو اطراف ہے، مثلا وہ دو اطراف ہے، ایک فعل کا ہے اور ایک ترک کا ہے، کرنا اور نہ کرنا، تو اس کو مخصوص کرتا ہے تخصص احد طرفی شیء من بالوقوع، وقوع کے ساتھ، کہ وہ چیز واقع ہوگا یا نہیں ہوگا، یعنی اگر اللہ چاہے تو کوئی کام ہوگا، نہ چاہے تو وہ کام نہیں ہوگا۔ تو یہ ارادے سے مراد یہ ہے کہ یا ترک کا ارادہ اللہ کرے گا یا فعل کا ارادہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جس پر خیر کا ارادہ کرے اس کو خیر دیتے ہیں، اور شر کا ارادہ کرے تو اللہ شر کا بھی ارادہ کرتے ہیں، خیر کا بھی ارادہ کرتے ہیں۔ والعلم، اور اللہ کی صفات میں سے علم بھی ہے، وہی صفت ينکشف بها الشيء عند تعلقها به، اور علم کی صفت سے کسی چیز کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے، عند تعلقها به، یعنی آپ کا جو علم ہے وہ کسی چیز کے بارے میں جب ہو جائے، آپ کا علم کسی شے کے ساتھ متعلق ہو جائے تو وہ چیز آپ کے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ملک ہے، مثلا سعودیہ ہے، سعودیہ کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے کہ سعودیہ کس ملک کا نام ہے، اس کا کیپٹل کا کیا نام ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ سعودیہ کی جو تصویر ہے وہ منکشف ہو جائے، ظاہر ہو جائے آپ کے سامنے، تو آپ کو جب علم ہو جائے، آپ اس کے بارے میں معرفت حاصل کرے، علم حاصل کرے، تو اس کو کہتے ہیں کہ علم کی صفت۔ پھر ہمارا علم محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس کا کوئی حد نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ خفی چیزوں کو بھی جانتا ہے، اخفا کو بھی جانتا ہے، یعلم السر و اخفا، سر کو بھی جانتا ہے اور سر سے بھی جو زیادہ باریک چیزیں ہیں، اس لیے اللہ لطیف ہے۔ والقدرت وہی صفت تؤثر في شيء عند تعلقها به، قدرت اللہ کی صفت ہے اور یہ ایک ایسی صفت ہے جو کسی چیز کے اندر مؤثر ہے، افیکٹ کرتا ہے جب اس کے ساتھ متعلق ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ اگر کسی شے کے ساتھ متعلق ہو جائے تو اس کے اوپر اثر کرتی ہے قدرت، یعنی مثلا اللہ کسی کی موت کے اوپر قادر ہے تو موت کے اوپر اثر پڑ جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے۔ والسمع والبصر، اور سننا اور دیکھنا بھی اللہ کی صفات میں، ابھی انسان بھی سنتا ہے اور اللہ بھی
سنتا ہے، لیکن اللہ کا سننا لا محدود ہے اور انسان کا سننا محدود ہے. ہم دیوار کے پیچھے سے نہیں سن سکتے ہیں اور ہم دور سے نہیں سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے، لیکن اللہ دیکھ سکتے ہیں. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها. عائشہ نے کہا کہ خولہ آئی تھی، اپنے خاون کے بارے میں شکایت کر رہی تھی، تو اللہ نے اوپر سے بات سن لی، لیکن میں پیغمبر اور ان کی باتیں کمرے کے اندر سے نہیں سن. تو والسمع والبصر وهما صفتان يزيد الانكشاف بهم على الانكشاف بالعلم. یعنی کسی چیز کے بارے میں آپ کو علم ہو جائے نا اور پھر آپ اس کے بارے میں سن لے یا دیکھے تو مزید علم واضح ہو جاتا ہے. تو یہ سمع اور بصر علم سے زیادہ قوی ہے، یعنی سے زیادہ انکشاف ہو جاتا ہے. یزید الانکشاف بهما على الانكشاف بالعلم. یعنی کسی چیز کے بارے میں جب آپ کو معرفت ہو یا علم ہو تو اتنی زیادہ معلومات اور اس چیز کی گہرائی تک آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں جب آپ سمع اور بصر کے ذریعے اس تک پہنچ سکتے ہیں. والکلام القائم بذاته تعالی المعبر عنه بالقرآن. اور کلام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے ہے جو اللہ کے ذات کے ساتھ قائم ہے، اور المعبر عنہ بالقرآن، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اپنے کلام کی تعبیر کی ہے، اپنے کلام کی وضاحت کی ہے. تو یہ قرآن مجید کی جتنی بھی الفاظ ہے، حروف ہے، یہ صوت بھی اللہ کی طرف سے ہے، آواز بھی اللہ کی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے صوت بھی ثابت ہے، آواز. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آواز کے ذریعے، اپنے صوت کے ذریعے قرآن سنایا ہے، اور بعد میں فرشتوں نے لکھا ہے، اور بعد میں پیغمبر کے اوپر نازل ہوئے. تو یہ قرآن حرف بھی اللہ کی طرف سے ہے، الفاظ بھی، آواز بھی. اللہ ینادی بصوت، صوت کی صفت اللہ کے لیے ثابت ہے. المکتوب فی المصاحف، وہ قرآن مجید جو مصحف میں لکھا گیا ہے، عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مصحف میں لکھا گیا. باشکال الکتابت وصور الحروف الدالۃ علیہ، یعنی کتابت کی مختلف صورتوں کے ساتھ. مثلا قرآن مجید 7 حروف کے ساتھ نازل ہے، وصور الحروف الدالۃ علیہ. اور یہ جو قرآن مجید کے اندر جو حروف ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے اوپر دلالت ہے. المحفوظ فی الصدور بالفاظہ متخیلہ، اور قرآن مجید کچھ سینوں میں محفوظ ہے، کیونکہ اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ اناجیلها فی صدورها. قرآن کتابوں میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ اس امت کی جو کتابیں ہیں، اور اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کی کتابیں ان کے سینوں میں ہوگی. والعلم الذی يدخل معك الحمام، علم وہ ہوتا ہے جو واش روم میں آپ کے ساتھ جاتا ہے. تو یہ مطلب ہے کہ قرآن مجید کو سینوں میں محفوظ کرنا. المقروء بالالسنہ، تو قرآن مجید کی یہ ہے کہ مصحف میں لکھ کی گئی کتاب ہے، سینوں میں محفوظ کتاب ہے، اور زبان کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. المقروء بالالسنہ، لوگ اپنی زبان سے اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اور جو نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے ڈبل اجر ہے. الرجل الذی یتتعتع بالقرآن فلہ اجران، تو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ان کے لیے ڈبل اجر ہے. بحروفہ الملفوظ المسموعہ، یعنی قرآن مجید کی جو حروف ہے وہ ہم تلفظ بھی کر سکتے ہیں، ریڈ بھی کر سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں. قدیم کلها خبر لصفاته، اور جو قرآن مجید کے الفاظ ہے وہ سب قدیم ہے، یعنی جب سے اللہ تعالیٰ ہے تو یہ اللہ کا کلام بھی ہے، یہ صفات اللہ کے قدیم ہے. اور یہ بات غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات حادث ہے اور اللہ قدیم ہے، تو اللہ کی ذات بھی قدیم ہے. صفات کلها خبر لصفاته منزہ تعالی عن التجسیم، اللہ تعالیٰ تجسیم سے منزہ ہے، یعنی اللہ کے لیے جسم ثابت نہیں کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہنا چاہیے جو مجسمہ کہتے ہیں کہ اللہ کا جسم ہمارے جیسے ہے، اللہ کا ہاتھ ہمارے جیسے ہے. نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے. یہ مجسمہ جن کو کہا جاتا ہے، مشبہہ جن کو کہا جاتا ہے، مکیفہ جن کو کہا جاتا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی صفات ثابت کرتے ہیں لیکن کیفیت اللہ کے حوالے کرتے ہیں. منزہ تعالی عن التجسیم، اللہ تعالیٰ تجسیم سے منزہ ہے. واللون، کلر سے، والطعم والعرض والحلول عن ان يحل فی شیء، یعنی اللہ تعالیٰ حلول نہیں کرتا. جیسے وحدت الوجود والوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ مخلوق میں داخل ہوا ہے، اللہ میں تو میں اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ مخلوق کے اندر داخل ہوا اور یہ مخلوق اللہ ہے، اور اسی طریقے سے. تو اللہ تعالیٰ حلول سے، جو وحدت الوجود وحدت الشہود کا عقیدہ ہے اس سے پاک ہے. لأن هذه حادثة هو تعالی منزہ عن، اللہ قدیم ہے اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے منزہ ہے جو حادث ہے، جو بعد میں پیدا کی گئی ہے. کیونکہ جسم تو بعد میں پیدا کیا گیا. کلر، لون، طعم، طعم یعنی کسی چیز کو آپ چکھتے ہیں یا ذائقہ، سب سے اللہ. والجسم ما يقوم بنفسه، اور جسم کس کو کہتے ہیں؟ جو خود اپنے نفس کے ساتھ قائم. والجسم ما يقوم بنفسه، جسم اس کو کہتے ہیں جو اپنے نفس کے ساتھ یعنی بذاتی ہی قائم ہو، جسم اس کو کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کا لفظ قرآن حدیث میں ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ذات کا لفظ آپ اس کے لیے ان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ان جسم کا لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. وما يقوم بنفسه، والعرض ما يقوم بغیر،
ابھی جسم اور عرض میں یہ فرق ہے. عرض سے مراد صفات ہے، یعنی ہنسنا، دیکھنا، سننا. عرض سے مراد وہ صفات ہے ما یقوم بغیر ہی، جو کوئی اور شے ہوگی تو یہ ہوگا. مثلا میں ہوں گا، میرا جو جسم ہے یہ ہوگا، جو میرا ذات ہے یہ ہوگا، تو تب میرا ہنسنا نکلے گا، میں کلام کر سکوں گا. تو کلام آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ دنیا میں کلام متکلم کے بغیر موجود ہے. تو متکلم کو جسم کہا جاتا ہے، اور جو کلام ہے اس کو عرض کہتے ہیں منطق کے علماء. عرض، پھر عرض کی دو قسمیں وہ لوگ بیان کرتے ہیں، عرض عام، عرض خاص. عرض عام یہ وہ صفت ہے جو مشترکہ ہے انسان اور جانور میں. مثلا مشی، چلنا، یہ عرض عام ہے. انسان بھی چلتا ہے قدم سے اور جانور بھی چلتے ہیں. تو جو صفت انسان اور حیوان دونوں میں مشترک ہو اس کو عرض کہتے ہیں. عرض عام اور عرض خاص. عرض خاص کا مراد سے مراد ہنسنا ہے. مثلا انسان ہنستا ہے لیکن جانور نہیں ہنستا. والعرض ما يقوم بغيره ومنه اللون والطعم. ابھی جو کلر ہے اور ذائقہ ہے، ابھی یہ دونوں صفات انسان اور جانور دونوں میں مشترک. فعطفه عليهما عطف عام من على الخاص. یہ جو عطف ہے یہ عطف عام على الخاص ہے. جی، وهو ما قال تعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اور اللہ تعالیٰ جیسے کوئی بھی شے نہیں ہے، اور اللہ سمیع اور بصیر. وما ورد في الكتاب والسنة من المشکل من الصفات. یعنی اللہ تعالیٰ کے بعض صفات مشکل ہے، ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کے بعض صفات مشکل ہے، یعنی جس سے جسم لازم آتا ہے. مثلا استوا ہے، ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ اللہ کے لیے استوا ثابت کرتے ہیں تو اللہ عرش پر بیٹا ہوگا، تو پھر عرش بڑا ہوگا یا اللہ بڑا ہوں گے. اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. اگر ہم اللہ کے لیے ہاتھ ثابت کر دیں تو ہاتھ سے جسم لازم آ جائے گا، اور کیا اللہ کے ہاتھ ہمارے ہاتھ؟ تو اس طرح بعض صفات مشکل ہے. تو اس میں کچھ لوگوں نے تعویل کا راستہ اپنایا ہے، کہتے ہیں کہ ہم تعویل کریں گے. تعویل کا یہ مطلب ہے کہ مرجوح معنی بیان کرے اس کا. اور بعض لوگوں نے تفویض کا راستہ اختیار کیا. تفویض کا مطلب ہے کہ معنی بالکل بتانا نہیں ہے. وہ لوگ کہتے ہیں مفوضہ جن کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں کتاب بھی لکھی گئی ہے، البدر التمام فی اثبات القول القول التمام فی اثبات التفویض مذهبا للسلف الکرام. اور براءۃ السلف عن التفویض احمد نجار کی کتاب ہے، اس پر کئی کتابیں لکھی گئی ہے، اور ایک رسالہ بھی ہے، بلکہ ایک پوری کتاب ہے احمد حفظہ اللہ کی، کہ المفسرون بین الاثبات والتاویل فی باب الاسماء، بین التاویل والاثبات فی باب الاسماء والصفات. کچھ مفسرین مؤولہ ہے، کچھ مثبتین صفات کے باب میں. تو صفات کے باب میں کیونکہ بعض صفات انتہائی مشکل ہے، ان کو ثابت کرنے سے اللہ کا جسم لازم آتا ہے، تو اس لیے کچھ لوگ ڈرتے ہیں کہ ان کو ثابت کرے. نؤمن بظاہرہ وننزہ عن حقیقت. کہتے ہیں کہ ہم پھر اس کا ظاہری معنی بیان کریں گے. ہم کہیں گے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، ٹھیک ہے. جیسے امام مالک سے پوچھا گیا تھا کہ استوا معلوم ہے کہ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے، لیکن حقیقت ہمیں نہیں پتہ. تو ہم مفوضہ ہے کیفیت میں، یعنی ہم کیفیت اللہ کے حوالے کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کیسے. کیف استوى علی العرش، تو امام مالک کا پسینہ نکل آیا، کیسے عرش کے اوپر مستوی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں پتہ ہم. وقوله تعالی الرحمن علی العرش استوى. ابھی اس میں استوا کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اللہ کا چہرہ. ابھی یہاں پر چہرے کا کیا معنی کریں گے؟ وَلِتُسْنَ عَلَى عَيْنِ. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا کہ آپ کی تربیت ہمارے آنکھ کے سامنے ہوگی. تو کچھ لوگوں نے اس آنکھ کا معنی نہیں کیا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے آنکھ ثابت نہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے ہاتھ ان صحابہ کے ہاتھ کے اوپر تھے جو درخت کے نیچے آپ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم. ابھی دیکھیں یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں ید بمعنی قدرت ہے، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کی دو قدرتیں ہو یا دو نعمتیں. تو کچھ لوگ تعویل کرتے ہیں، کچھ تفویض کرتے ہیں، بالکل معنی بیان نہیں کرتے. اور وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قلوب بنی آدم کلها بین اصبعین من اصابع الرحمن. اور نبی علیہ السلام کی اس حدیث میں بھی جو اللہ کی صفت ہے کہ اللہ کے لیے انگلیاں ثابت ہے، تو یہ بھی ایک مشکل ہے. لوگ اشکال میں پڑ گئے ہیں، شبہ میں پڑ گئے ہیں کہ کیا کرے. کقلب واحد، انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، وہ اس کو پلٹتا ہے. یصرفہ کیف یشاء، رواہ مسلم. ثم نفوض معناه المراد الیہ تعالی کما هو مذهب السلف. اور سلف کا مذہب یہ ہے کہ ہم ان صفات کا جو معنی ہے وہ تو بیان کریں گے، لیکن ہم اس کی کیفیت اللہ کے حوالے کریں گے. معنی کی تفویض نہیں کریں گے. معنی تو بتائیں گے کہ اللہ کے لحاظ ثابت ہے، انگلیاں ثابت ہے، معنی تو بیان کریں گے. کیسے، ہاؤ اس کا جواب نہیں کریں گے کہ اللہ کی انگلیاں کیسے ہے ہمارے، نہیں، اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. المراد الیہ کما هو مذهب السلف، یہ سلف کا مذہب ہے کہ آپ کیفیت نہیں بیان کریں گے.
صرف معنی بیان کو. وہ اسلم او تو اول کما ہوا مذہب الخلف. خلف کا مذہب یعنی بعد میں جو لوگ آئے تھے وہ اس میں تعویل کرتے ہیں، اللہ کی صفات میں تعویل کرتے ہیں، یہ خلف کا مذہب ہے. تو یا اس کی تعویل آپ کریں اور یا اس کو ثابت کرے، لیکن معنی کیفیت اللہ کے حوالے کر دے. خلف کا مذہب یہ ہے کہ اس تعویل کرے. تعویل کا کیا مطلب ہے؟ کہ العدول الى المعنى المرجوح وترك المعنى الراجح. راجح معنی چھوڑنا. مثلا ید کے دو معنی، ہاتھ اور قدرت. ہاتھ راجح معنی ہے، قدرت مرجوح معنی ہے. تو جو مؤولہ ہے، جو تعویل کرنے والے لوگ ہیں، تعویل بھی دو قسم کی ہے، دلیل کے ساتھ اور بغیر دلیل کے ساتھ. کچھ تعویل تو ٹھیک ہے، جیسے مثلا یوم یکشف عن ساق میں تعویل کر سکتے ہیں، لیکن وہ تو ثابت ہے کہ اللہ کے ساق بھی ثابت ہے، اور ساق کے بغیر اگر آپ اس میں تعویل کریں، دوسرا معنی لے لیں، تب بھی وہ ثابت ہے کہ اس سے مراد یہ ہے یوم یکشف عن ساق شدت احوال یوم القیامہ، کہ قیامت کے ہولناکیوں کے بارے میں اللہ نے بات کی ہے. فنؤول فی الآیات الاستواء بالاستیلاء. جو علماء تعویل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں، تو وہ کہتے ہیں کہ استواء سے مراد استیلاء ہے، یعنی اللہ نے عرش کے اوپر غلبہ کیا ہے، نہ کہ والوجہ بالذات. ويبقى وجه ربك سے مراد اللہ کا چہرہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا ذات ہے. والعین باللطف، اور اللہ کے آنکھ سے مراد اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے. والید بالقدرہ. یہ مؤولہ معنی کرتے ہیں نا، یعنی امام سیوطی کہتے ہیں یا تو آپ تعویل کرو اور یا اثبات کرو. والمراد بالحدیث ان قلوب العباد كلها بالنسبة إلى قدرة شيء يسير. اور حدیث سے مراد یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ کے لیے انگلیاں ثابت ہے، بلکہ حدیث سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے بندوں کی جو دل ہے وہ ایک چھوٹی سی چیز ہے. اللہ اس کو تصریف، اس کو چینج کر سکتے ہیں، دل کو چینج کر سکتے ہیں اللہ. كما يقلب الواحد من عباده يسير بين اصابعه والقدر هو ما يقع من العبد المقدور في الازل. اس کے بعد تقدیر کے بارے میں بات کرے گا. تقدیر سے کیا مراد ہے؟ تقدیر سے مراد اللہ تعالیٰ کا مخفی علم ہے. تقدیر کی دو قسمیں ہیں، مبرم اور معلق. مبرم وہ تقدیر ہے، ابرم امرن یعنی مضبوط کرنا، اسٹرونگ کرنا. تقدیر مبرم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بچے کے لیے، جنین کے لیے جو چیزیں لکھی ہے کہ کتنی عمر ہوگی، مبرم وہ تقدیر. معلق وہ تقدیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے ساتھ مشروط کیا. آپ کے لیے علم لکھا ہے لیکن مدرسہ جانا پڑے گا نا، مشروط معلق. والقدر هو ما يقع من العبد المقدر في الازل. یعنی تقدیر سے مراد وہ افعال ہے جو انسان سے واقع ہوتے ہیں. مثلا انسان چوری کرتا ہے، اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا فی الازل، پہلے سے. خیرہ و شرہ، تقدیر کی دو قسمیں ہیں، خیر اور شر. کائن منہ تعالی بخلقی و ارادتی. انسان جو کام کرتے ہیں وہ اللہ نے پیدا کیا ہے. خلقکم وما تعملون، تمہارا عمل بھی مخلوق ہے اور تم بھی مخلوق. وہ ارادت اللہ کا ارادہ اس میں شامل ہوتا ہے. انسان جب شراب پیتا ہے تب بھی اس میں اللہ کا ارادہ شامل ہوتا ہے، اور جب نیک عمل کرتے تب بھی. وما شاء كان وما لا يشاء فلا يكون. جو اللہ چاہے وہ ہوگا، جو نہیں چاہے وہ نہیں ہوگا. لا يغفر الشرک، لیکن شرک نہیں معاف کرے گا. المتصل بالموت، متصل بالموت سے مراد یہ ہے کہ موت سے پہلے اگر کوئی توبہ کرے. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهل ثم يتوبون من قريب. تو پھر بل غیر انشاء قال تعالی ان اللہ لا یغفر. کیا دلیل ہے کہ اللہ شرک معاف نہیں کرتا، باقی تمام گناہ معاف کرتے ہیں. ایشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. اور اس کے علاوہ تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہ کو اللہ معاف کرتے ہیں. لا یجب علیہ تعالی شیء، اللہ کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں، لأنه سبحانه خالق الخلق فكيف يجب لهم عليه شيء. اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے کوئی چیز فرض کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کوئی چیز واجب کر سکتا ہے آپ کے اوپر، لیکن آپ کوئی چیز اللہ کے اوپر واجب نہیں کر سکتے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ مکلف ہے ہمارے طرف سے اور ہم کوئی چیز ان کے اوپر. ارسل تعالی رسله مؤيدين منه بالمعجزات الباهرات الظاهرات. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو مبعوث کر دیا اور اپنے پیغمبروں کو معجزات کے ساتھ، حیران کن معجزات کے ساتھ، ظاہری معجزات کے ساتھ ان کی تائید کی ہے. تو محمد علیہ السلام کی جو تائید ہوئی ہے وہ دو قسم، معجزہ کے دو قسمیں ہے. ایک وہ معجزہ ہے جو ہمیشہ کے لیے باقی ہے، جیسے قرآن ہے، قرآن پیغمبر علیہ السلام کا. اور کچھ معجزات ایسے تھے جو انبیاء کے ختم ہونے کے ساتھ وہ ختم ہو گئے تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی وغیرہ. لیکن کچھ معجزات خالدہ ہے جیسے القرآن. فالمعجزات قسمان، معجزات خالدہ و معجزات انتہت انتہائی من اعطیت. وختم بهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور لاسٹ جو پیغمبر ہے، آخری پیغمبر ہے، وہ محمد علیہ السلام ہے. کما قال تعالی ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. خاتم النبیین، خاتم النبیین دونوں جائز ہے. خاتم اسم فاعل کا صیغہ ہے، تو پیغمبروں کو ختم کر دیا ہے. اور خاتم کا یہ مطلب ہے کہ مہر ہے، جس چیز کے اوپر آپ مہر لگاتے ہیں اس کو بھر دیتے ہیں نا. بوتل بھر دیں گے تو سٹیمپ لگائیں گے پیپسی کے،
وفي العبارة من أنواع البلاغة قلب لطيف والأصل وختمهم بمحمد. یعنی یہاں پر قلب ہے، فی العبارة من انواع البلاغة. امام سیوطی کہتے ہیں کہ اس آیات میں بلاغہ ہے، بلاغہ ہے. کہتے ہیں وختم بمحمد نقطة الإشارة إلى أنه الأول في الحقيقة وفي بعض أحاديث الإسراء أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا. اور اس میں اشارہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں میں اول ہے تخلیق کے لحاظ سے، اور آخری ہے بعثت کے لحاظ سے. رواہ البزار من حدیث ابی ہریرہ، ابو ہریرہ کی حدیث ہے. وختمهم بمحمد، یعنی اس میں کیا بلاغہ ہے؟ الاشارۃ الی انہ الاول، حقیقت میں محمد علیہ السلام پہلا ہے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ بعثت کے لحاظ سے بعد میں مبعوث ہوا ہے تو وہ آخری ہے. جی. وفي العبارة من أنواع قلب لطيف والأصل وختمهم بمحمد، ختمهم بمحمد، پیغمبروں کا خاتمہ محمد علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے، اگر کہ حقیقت میں محمد علیہ السلام اول ہے. وجعلتك اول النبیین حدیث ہے خلقا تخلیق کی، لیکن اس حدیث میں کلام ہو سکتا ہے، اور اس سے کیا مراد ہے؟ وجعلتك یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے پیغمبروں کو بتایا تھا، تاکہ پہلے اس طرح کچھ احادیث میں یہ ہے، کچھ روایات ان کو بتایا گیا تھا کہ بعد میں ایسے پیغمبر آئے. والمعجزۃ المؤید بها الرسل، معجزہ سے کیا مراد ہے؟ معجزہ سے امر خارق مراد للعادہ، یعنی جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے کام کے علاوہ آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو لوگ نہیں کر سکتے. خارق للعادہ کا یہ مطلب ہے کہ ان کی عادت کو توڑے، ان کی جو ہیبٹ ہے اس کو توڑے. وہ لوگ جو کر سکتے ہیں تو ان کو توڑے، چیلنج کر دیں ان. جیسے لوگ شعر بناتے تھے، اور ہر نبی کو اللہ نے وہ معجزہ دیا ہے جو اس کا لوگوں کے جو لوگ جس چیز سے متاثر ہے اس کا مقابلہ کر سکے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ سحر سے متاثر تھے تو سحر کا مقابلہ اللہ تعالیٰ نے کیا. اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں لوگ شعر سے متاثر تھے. قفا نبکی من ذکر حبیب ومنزل بسقط اللواء بین الدخول فحومل وتوضح فالمقراط لم يعه، یہ اشعات سبع معلقہ ان کو لٹکایا گیا تھا. تو لوگ اس سے متاثر تھے، اور قرآن مجید نے ان لوگوں کو چیلنج دیا کہ آپ 3 چیلنج دیے ہیں. پورے قرآن جیسے بنائیں، نہیں بنا سکتے 10 صورتیں بنائیں، فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، 10 نہیں بنا سکتے 1 صورت بنائیں، 3 آیات بنائیں، نہیں بنا. تو ابھی دیکھیں اس کی مثالیں ہیں. والمعجزۃ المؤید بها الرسل، جس معجزے کے ساتھ پیغمبروں کی تائید ہوئی ہے، امر خارق للعادہ، یہ ڈیفینیشن ہے معجزے کی، امر خارق للعادہ، عادت کے خلاف کوئی چیز ہے. کاحیاء میت، مثلا مردے کو کوئی اور شخص بان تظہر علی خلافها، عادت کے خلاف کوئی چیز، یعنی جو لوگ کر رہے ہیں. و کاحیاء میت، مثلا مردے کو زندہ کرنا. و اعدام جبل وانفجار الماء من بین الاصابع، یا انگلیاں رکھے انگلیوں کے نیچے سے پانی نکل آ جائے. علی فوق التحدی ای دعوى الرسالہ، چیلنج کے بعد یعنی آپ یہ کام کریں. فخرج غیر الخارق كطلوع الشمس كل يوم الخارق من غير تحد. وكرامة الولي والخارق على خلافه بأن يدعي نطق طفل بتصديقه فينطقه بتكذيبه ويكون كرامة للولي وهو العارف بالله. کرامت اور معجزے میں یہ فرق ہے کہ کرامت یہ اولیاء سے صادر ہوتی ہے اور معجزہ انبیاء سے صادر ہوتی ہے. کرامت بھی ثابت ہے، کرامت اگر شروط کے مطابق ہو، شریعت کے مقاصد کے ساتھ متصادم نہ ہو، اس کو قبول کیا جائے. ويكون كرامة للولي وهو العارف. ولی کون ہے؟ والعارف بالله تعالی حسب ما يمكن المواظب على الطاعات. ولی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتا ہو، جاہل انسان ولی نہیں ہو سکتا. المواظب على الطاعات، اور نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھ. المجتنب للمعاصی، گناہ چھوڑتا. المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات، شہوات سے دور اپنے آپ کو رکھتا ہو. كجريان النيل بكتاب عمر، جیسے عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا تھا اور ایک نیل جاری ہوا، پانی جاری ہوا. ورؤية على المنبر بالمدینہ جیشه، عمر رضی اللہ عنہ ممبر کے اوپر کھڑا تھا اور انہوں نے اپنے جیش کو دیکھ، اپنے فوج کو بھیجا تھا اور ان کو دیکھ لیا. یا ساریت الجبل، حتی قال لامیر الجیش، امیر الجیش کو آواز بھی دی یہاں سے، یا ساریت الجبل، الجبل محذرا له من وراء الجبل، یعنی کہ پیچھے دیکھو. عمر رضی اللہ عنہ یہاں پر خطبہ دے رہا تھا، انہوں نے فوج دے بھیجا تھا، اپنی فوج کو یہاں سے آواز دے رہا ہے. تو یہ کرامت ہے. نعم لکمن العدو هناك وسمع ساریہ کلامه من بعد المسافہ، یعنی انہوں نے آواز دور سے سنی، وہ جو فوج کا لیڈر تھا. وغیر ذلك مما وقع على الصحابہ وغیرهم، اس طرح صحابہ سے کچھ کرامات صادر ہوئی، جیسے ابو ادریس الخولانی کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور آگ نے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، حالانکہ وہ مخضرمین تابعین میں سے. الا نحو دون والد وقلب جماد بہیم فلا کرامت، وهذا توسل القشيري.
قشیری ایک مفسر ہے، لطائف الاشارات کے نام سے ان کی کتاب ہے، صوفی ہے. تو کہتے ہیں الا نحو ولد دون الوالد. ہاں، کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے کرامت یہ ہے کہ میں سعودیہ میں تھا اور پاکستان میں میرا بیٹا پیدا ہو. یہ کوئی کرامت ہے بھائی؟ یعنی ابو کے بغیر بیٹا پیدا ہو. وقلب جماد بہیمہ، یا کوئی پتھر ہے وہ جانور بن جائے. بلا یکون، ایسا نہیں ہو سکتا. اور یہ قشیری کے توسط ہے. قال ابن السبکی فی منع الموانع وهو حق خصص قول غیره ما جاز يكون من لنبي جاز يكون کرم لا فارق بين الا التحدي. تو سبکی نے ابن سبکی نے یہ بات کی ہے کہ جو چیز نبی کے لیے معجزہ ہو وہ ولی کے لیے کرامت ہو سکتی ہے، مگر تحدی نہیں، چیلنج نہیں کر سکتا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین. جی، جی شیخ ذیشان، تسمعني؟